أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن سورہ الفاتحہ کے آغاز سے پہلے ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ یہ وہ آیت ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے پہلے اپنی عبادات میں اور اپنے تمام تر عمل سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عام ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی ترجمے سے تھوڑا سا اور گہرائی میں لے کر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں بسم اللہ کا مقام کیا ہے، قرآن کی بسم اللہ کیا ہے، قرآن میں انبیاء کی بسم اللہ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے بسم اللہ کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے بسم اللہ کی ہے، ہم کیسے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر آج کی یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے سے ہماری ذات، ہمارے کردار، ہمارے معیار پر کیا فرق پڑتا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اور بسم اللہ کو سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ دونوں فرق آج آپ کے سامنے واضح کر دیے جائیں گے۔ بسم اللہ کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اللہ کی طرف منسوب ہے اور دوسرا پہلو انسان کی طرف منسوب ہے۔ بسم اللہ، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور رحمتوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ، کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ، پانی پیتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ پانی کا ایک گلاس جسے ہم آسانی سے اٹھا کے پی لیتے ہیں، اس پانی کو ہم تک لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کن مراحل اور کن عوامل سے گزارا ہے۔ سمندر کے کھارے پانی پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، وہ اس پانی کو آبی بخارات کی شکل میں ہوا میں بلند کر دیتی ہیں، بلند ہو کر وہ پانی بادلوں کے اندر سٹور ہو جاتا ہے، وہ بادل ٹکراتے ہیں، اس سے پانی برستا ہے غیث کی شکل میں، جس پانی کو قرآن مَی المبارک کہتا ہے، مبارک پانی کہہ کے پکارتا ہے، اور پھر ہم انسان اس پانی کو محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر اس پانی کو پیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس پانی کو حضرت انسان کے ہونٹوں تک پہنچانے سے پہلے کن کن مراحل اور کن کن عوامل سے گزارا ہے۔ یہ جو اس کو پیوریفائی کیا گیا ہے پانی کو، یہ جو اسے تپش دی گئی ہے، یہ جو اس کے اندر منرل ایڈ کیے گئے ہیں، یہ جو اس میں یہ تمام تر چیزیں آپ کو میسر آتی ہیں، پانی کے اندر قوت، طاقت، زندگی، یہ تمام تر چیزیں جو اللہ نے اس پانی کے اندر رکھی ہیں، یہ اللہ کی بسمیت ہے۔ اللہ باسم ہے۔ باسم کسے کہتے ہیں؟ سیٹسفائیڈ انسان کو، جو تسلی اور اطمینان سے بھرپور ہو، اسے باسم کہتے ہیں۔ اللہ باسم ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی تمام تر عوامل سے پہلے باسم ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تسلی کر لے۔ یہ وہ بسم اللہ کا پہلا پہلو تھا جو منسوب ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ اب آئیے بسم اللہ کے دوسرے پہلو کی طرف۔ بسم اللہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ پانی حضرت انسان تک پہنچتا ہے
تو اب جب میں کسی انسان کو یہ کہوں کہ مجھے پانی دے دیں، تو وہ انسان جب اٹھتا ہے اور پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک برتن لیتا ہے، اس برتن کو اندر سے دیکھتا ہے وہ صاف ہے، کہیں اس میں گند تو نہیں ہے، اس برتن کو صاف کرتا ہے، دھو لیتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی ڈالتا ہے، پانی ڈالنے کے بعد پانی کو دیکھتا ہے کہ پانی کہیں آلودہ تو نہیں ہو چکا، پانی خراب تو نہیں ہو چکا، کہیں پانی میں سے بو تو نہیں آ رہی۔ یہ تمام تر چیزیں وہ انسان دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے۔ یہ اس انسان کی بسمیت ہے، یہ اس کی سیٹسفیکشن ہے، یہ اس کی تسلی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن سے پہلے جتنے مذاہب تھے ان میں رہنے والے لوگ اپنی تمام تر آرزوؤں اور تمناؤں کو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن یہ قرآن دنیا کی پہلی کتاب ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خدا کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانک لو کہ کیا تم اپنے اس عمل سے، اپنی اس عبادت سے مطمئن ہو؟ کیا تم سیٹسفائیڈ ہو؟ کیا تمہیں تسلی اور اطمینان ہے؟ اگر تمہیں تسلی اور اطمینان ہے اور اس کے اندر تمام تر مثبت عوامل موجود ہیں تو اگلے ہی لمحے اس بسم، اس باسم کے ساتھ اللہ کی ذات آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ نہ کہ صرف اللہ بلکہ اس کی صفات الرحمن الرحیم بھی اس کے ساتھ آ کر جڑ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ قرآن حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سورہ الحود آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بنائیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اب آپ سوچیں کہ کشتی بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی محنت لگتی ہے۔ یہ سارے کام اللہ نے اپنے احکامات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے کروائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اس کشتی پر کام کیا ہے اور اس کشتی کا حجم بھی بہت بڑا تھا۔ یہ تمام تر آیات قرآن سورہ ہود آیت نمبر 37 سے پیش کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے، اور دیکھیے آیت نمبر 41 میں جا کر قرآن کیا کمال کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ، انہوں نے کہا کہ اب اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ۔ یہ ہے نوح علیہ السلام کی بسم اللہ، کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، اس عمل پر اپنی پوری سیٹسفیکشن حاصل کی، تسلی اور اطمینان کر لیا ہر کام سے، اور پھر اسے کہا بسم اللہ۔ یہ ہے نوح علیہ السلام کی بسم اللہ۔ دوسرے مقامات پر آپ سورہ نمل میں جب جائیں گے تو دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بسم اللہ، کہ اللہ نے جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو نبوت اور جو احکامات اور جو طاقت و قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہے، کس قدر سیٹسفائیڈ تھے سلیمان علیہ السلام اس قوت اور طاقت اور حکمت کے ساتھ، کہ وہ خط لکھنے ہیں اور وہ ملکہ سبا اس خط کے جواب میں اپنے سرداروں کو کہتی ہے کتاب کریم، دیکھو یہ کتاب کریم آئی ہے اور آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکہ سبا نے تو یہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس بسم اللہ میں اللہ بھی باسم ہے اور سلیمان علیہ السلام بھی۔ وہ سیٹسفیکشن اس کے اندر جھلک کر سامنے آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اسی سورہ نمل میں آگے چل کے قرآن وہ ایک چونٹی کی بات چیت جب پیش کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں پر آیت آتی ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا۔ یہ تبسم کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں، انسان کے چہروں پر کچھ تاثرات باقی رہ جاتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی۔ کسی کا انسان کا چہرہ بڑا اداس، بڑا کرب زدہ ہوتا ہے،
تکلیف جم جاتی ہے اس کے چہرے پر، دیکھنے والا اسے محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کس قدر پریشانی میں یہ انسان اس دنیا سے گیا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ایک انسان کہ جس کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر باقی رہ جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے چہرے پر تبسم تھی، مسکراہٹ تھی۔ تبسم اور ضحک کے اندر کیا فرق ہوتا ہے عربی زبان میں؟ تبسم کہتے ہیں سیٹسفائیڈ مسکراہٹ کو، سیٹسفیکشن کو، اس تسلی اور اطمینان کو، اور ضحکن جو ہے وہ ہنسی کو کہا جاتا ہے، اور ہنسی میں آپ منیمم اور میکسیمم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ منیمم ہنسی کہ جس میں سیٹسفیکشن ہو، جس میں تسلی اور اطمینان ہو، قرآن نے کہا فتبسم ضاحکا۔ اس ایک فتبسم ضاحکا کی آیت میں قرآن بسم اللہ کو بیان کر گیا ہے۔ کوئی بھی عمل کریں اپنی زندگی میں، کوئی بھی کام کریں، کسی بھی قسم کا کام کریں، اطمینان کر لیں، اطمینان کر لیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اطمینان چیزوں کے ظاہری اسلوب تک ہی نہیں، کہ پانی کو دیکھا جائے کہ وہ صاف ہے کہ نہیں، رزق کو دیکھا جائے کہ وہ اچھا ہے کہ نہیں۔ آپ نے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو صرف اس کے ذائقوں تک نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے پہچاننا ہے۔ صرف ذائقے کی ہی بسمیت نہیں، آپ نے ذریعے کی بسمیت میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ رزق حلال ہے، کیا یہ نعمت اور رحمت جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ یہ بھی ایک بسمیت ہے۔ ہم نے بسمیت کو صرف کسی بھی چیز کی ظاہری صفائی تک نہیں دیکھنا۔ یہ تسلی اور اطمینان انسانی ذات میں اس قدر گہرا ہونا چاہیے کہ وہ جو عمل، وہ جو چیز، وہ جو معاملات، وہ نعمتیں اور رحمتیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ حلال ہیں؟ یہ ہے آپ کی بسمیت۔ تو آج سے آپ کے بچے اگر وہ اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں تو اپنے بچے کو بتائیں کہ آپ کو جو سبق ملا ہے اسے یاد کر لیں، اس پر تسلی اور اطمینان کر لیں، اور اس کے بعد میڈم کو سنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ آپ کہیں سفر کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی گاڑی کو چیک کر لیں، اس میں پانی دیکھ لیں، اس کا آئل چیک کر لیں، اس کا بریک آئل چیک کر لیں، اس کے ٹائرز کی ہوا چیک کر لیں، ان تمام تر چیزوں پر اطمینان کریں، اس کے بعد سٹیئرنگ پہ بیٹھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں سفر پر۔ یاد رکھیں وہ انسان کبھی بھی اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انسان خود اپنی ذات کا متحمل نہ ہو جائے۔ یہ بسم کا لفظ جو اللہ سے پہلے آیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تک آپ کی رسائی ہونے سے پہلے آپ باسم ہوں، آپ سیٹسفائیڈ ہوں، آپ کو تسلی اور اطمینان ہو، اور جہاں کہیں آپ کو مثبت عمل کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق تسلی اور اطمینان ہوگی، اگلے ہی لمحے اللہ اور اللہ کی صفات آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائیں گی، جیسا کہ بسم کے لفظ کے ساتھ آپ دیکھیں گے اللہ والرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کا آج یہ پہلا آغاز تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعارف بہت ضروری تھا، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ اپنے بچوں کو دلائل کے ساتھ، لاجکس کے ساتھ قرآنی آیات پیش کریں تاکہ انہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پتہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے سے میری ذات میں اور جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا فرق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔